المحمود الأحمد محبوب رب العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر مظهر العجائب ومفرق الكتائب والشهاب الساقط ونقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا بندہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشات کو معاف فرما. تمام احباب کے حاجات شرعیہ روا فرما. سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما. پروردگار جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمارے مولا و آقا منجی عالم بشریت امام عادل بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے اعوام انصار میں شمار فرما. خدا بندہ جن احباب نے بڑی جد و جہد کے ساتھ بہت عظیم قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا اور ہمارے لیے انمول تحفہ دے کر گئے، خدا بندہ ان سب کو غریق رحمت فرما. ان سب کو جوار رحمت مقام عطا فرما. بالاخص قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، فاطمہ جناح، ان کے رفقا، راجہ محمود آبادی صاحب اور
بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے بڑی بڑی خدمات کی ہیں، خداوند ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ ڈرائیور نہیں ہے گاڑی نہیں ہے یار، دیکھنے وہ آگے پیچھے کھڑا ہو گیا، آگے پیچھے کہیں دیکھ نہیں جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ جو محمد و آل محمد۔ اور جتنے ہمارے دوست احباب جو کل تک ہمارے صفوں میں تھے آج نہیں ہیں، اور بزرگان جنہوں نے ہمارے ملت کے لیے بہت خدمات انجام دیے وہ جا چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے جتنے عزیز و اقارب، تمام مومنین و مومنات، تمام احباب جو یہاں پر بیٹھے خصوصاً ان سب کی پریشانی کی دوری کے لیے، حاجات کی روائی کے لیے، جو گزر چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات۔ محمد شریف ورق اور محمد رشید ورق، خداوند متعال ان کو غریق رحمت فرمائے، جوار رحمت مقام منزلت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ملت کے بہترین شخصیات جنہوں نے ملت کو بہت کچھ دیا اور جا چکے ہیں، ہمارے قائدین میں سے، ہمارے بزرگان میں سے، خدمت گزاران میں سے جو جا چکے ہیں، خداوند ان سب کو غریق رحمت فرما، اور جن کا نام میں نے ابھی لیا ان کے لیے اور ہم سب کے جملہ مرحومین کے لیے، اور خصوصاً جن کے تعاون سے یہ عشرہ ہے ان سب کے مرحومین کے لیے، اور بالآخر جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی وارث اس دنیا میں نہیں رہا، ان سب کے لیے شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کے لیے ہدیتاً تحفتاً اپنے اپنے مرحومین کی بخشش اور نجات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحم، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، ارشاد پروردگار۔ اچھا یہ پہلے تو یہ بتائیں ہمارا موضوع کلام کیا تھا؟ دین الہی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ عزیزان محترم، ارشاد پروردگار لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تھوڑا جاگنا ہے، نیند تو میرے خیال میں نکل گئی ہوگی اب تو، ٹھیک ہے، سنڈے نہیں منانا ہے آج انشاءاللہ، ہم نے سمجھے جمعہ منانا ہے۔ تو عزیزان محترم، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ جو دین ہمارے پاس ہے عجب دین ہے، خدا شاہد ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ اس کا تعارف کرا دیتا، کوئی اور دین اس سے اچھا ہوتا تو اللہ اس اچھے کو لاتا، اس سے اچھا ہو نہیں سکتا، تو یہی ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ارشاد پروردگار قد تبین الرشد من الغی، گمراہی، ضلالت اور ہدایت کے درمیان میں جو نمایاں فرق تھا اللہ نے اسے نمایاں کر دیا۔ حق اور باطل کے درمیان میں جو فرق تھا اللہ نے اسے واضح کر دیا، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں جو فرق تھا اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ یہ 2 کام اللہ نے کیے تھے، اور پھر 2 کام ہم نے کرنے تھے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ بندہ جو طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت سے مراد گمراہ کرنے والے ان افراد یا شیطان، بعض نے کہا ان گمراہ کرنے والوں کا، طاغوتیوں کا انکار کرے، پھر کیا کرے؟ اور اس کے بعد وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر کیا لائے؟ تھوڑا میرے ساتھ ساتھ بولنے آتے، اللہ پر کیا لائے؟ 2 کام کس نے کیے؟ اللہ نے 2 کام ہم نے کیے۔ اللہ نے ایک تو جناب علی ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، بھائی یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، تمہاری مرضی، ادھر جانا ادھر جاؤ، جو کرنا تمہاری مرضی۔ اور پھر اللہ نے کیا کمال کر دیا کہ بھائی دین میں جبر نہیں رکھا ہے،
زور زبردستی پکڑ تکڑ کے آپ نہیں لا سکتے، وہ جدھر لگا لگا رہے. ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان مومن نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، یہ دو کام اللہ کے تھے. ہم نے ایک طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا. جب کوئی بندہ یہ کر لے تو کیا؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو اس بندے نے نہ ٹوٹنے والے اللہ کے مضبوط سہارے کو تھام لیا. اور وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، وہ اللہ سننے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ سب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. ظاہراً تو میں آپ کو دیکھ کر کہتا ہوں جی بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، مہربانی آپ کی، شکریہ نوازش. اور دل میں سوچتا ہوں کب ان سے جان چھوٹے گی. اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. بھائی دیکھیے، ہم لوگ منافق سے نفرت کرتے نا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اکثر جگہوں پر ہم خود منافق بن جاتے ہیں. منافق کہتے ہیں کہ سب سے تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے ہیں دل میں کچھ ہو منہ پہ کچھ ہو، اسی کو منافق کہتے ہیں. اور دل میں بغض آل محمد اور زبان پر کلمہ آل محمد. اس کا ایک بڑا بہترین ترجمہ آپ کے ہاں بھی ہے، بغل میں چھری زندہ باد. رام کا نام تو سب کو یاد ہے. آج کل ماشاء اللہ انڈیا کا میڈیا جو ہے آپ کے پاس، افسوس تو یہ ہے ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن اس وقت میڈیا ہے، جس نے ہماری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی جناب وہ بھی ہندو کی زبان بول رہا ہے. عزیزان محترم، بار اپنی جگہ کو واپس ہیں. منافق وہ ہے جو زبان پہ کچھ رکھے دل میں کچھ رکھے. اس کے کئی اقسام ہیں اور اس کی بھی درجات ہیں. چھوٹا منافق، بڑا منافق اور منافقوں کا سردار. کم سے کم منافقت یہی ہے. میں آپ کے منہ سے پہ کہہ دوں کہ بھائی مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، جبکہ دل میں ہے کہ یار یہ چلا جائے تو میرا ٹائم بچ جائے. یہ بھی ایک منافقت ہے. اور عزیزان محترم، کسی کا کال آ جائے، آپ کو کال کر دیں، فون کر دیں، اسے دیکھنا پسند کریں، یار پھر یہ دماغ کھپانے کے لیے سے فون کر دیا. فون سن بھی رہے ہیں، دل میں یہ کہ اسے دماغ کھپانے کے لیے کہا فون کیا ہے، اور منہ پہ جی جناب ٹھیک ہے، خیریت ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ بھی منافقت ایک شک ہے. مومن کو کھرا ہونا چاہیے، کھرا، سونا، گولڈ، ہیرا، ڈائمنڈ ہونا چاہیے، جس کا باطن اور ظاہر ایک ہی ہو. منہ پہ کچھ، سامنے کچھ، بعد میں کچھ. وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. اور عزیزان محترم، معصومین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اگر بننا ہے تو ایک نمبر بنو، دو نمبر نہیں. ان کو دو نمبروں کی ضرورت نہیں ہے. 2 نمبر ہزاروں تھے، لاکھوں کے تعداد میں، شاید کروڑوں کے تعداد میں بھی تھے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں اپنانا. میں آج 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ذرا تھوڑا سا یہ اپنے موضوع کو تھوڑا میں آگے بڑھا لوں. ایک دفعہ صلی پر محمد وآل محمد. اچھا بھائی، ہمارا کچھ سلسلہ کلام ایک جگہ پر رکا ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے مومنو، قرآن بول رہا ہے بھائی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار، کوئی خطاکار کوئی رپورٹ لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، کوئی کلام لے کر آئے، تو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے تسلیم مت کرو. کیوں؟ اس لیے تم باب علم پہ پڑے ہوئے ہو، تم علم دوست ہو. جو خبر لے کر آیا ہے پہلے اس کی چھان بین کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، پھر دیکھو ٹھیک ہے تو کر لو، اگر غلط ہے تو پھر نہیں کرنا. پھر معصوم نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہیں پریشانی ہو جائے کہ یہ ہمارا ہے یا غیر کا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، پریشان ہو جاؤ تو اسے قرآن سے ملا کے دیکھو، میچ کرو. اگر قرآن سے وہ کلام مل جائے تو وہ پھر ہمارا ہے، اگر قرآن سے میچ نہ کرے فَاضْرِبُ الْجِدَارَ، دیوار پہ مارو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کسی منافق کی شرارت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد کا مرحلہ تھا حکم تحقیق
اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے جڑ جڑ میں یہ شخصیت پرستی گھس چکی ہے۔ ہم لوگ شخصیت پرست ہو چکے ہیں، ہم خدا پرست نہیں ہیں۔ اللہ کا تو نام ہی بس نعوذ باللہ من ذالک، اب تو اللہ کا نام دراز میں ڈال کر تالا لگا دیا ہے۔ یقین جانے ڈر ہی نہیں، اللہ سے خوف ہی نہیں۔ معصومی چیختے رہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ اچھا امیر المومنین کا بڑا کمال کا ایک جملہ ہے، بڑا ایک کمال کا ایک جملہ ہے کہ دیکھو اللہ سے مت ڈرو۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، تو اس کا مطلب مفہوم سمجھاتے ہو، اللہ سے مت ڈرو۔ کیوں؟ وہ بڑا کریم بادشاہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو جو تجھے جنت سے نکال کر جہنم لے جا رہا ہے۔ اپنے جرم سے ڈرو، اپنے کردار سے ڈرو، اپنے گفتار سے ڈرو جو تجھے برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ میں نے کل غالباً عرض کیا تھا نا، ایک حسینیت ہے کہ یزیدیت ہے، یہ دونوں ایک کردار بھی ہیں تو دو آئینے بھی ہیں۔ سامنے کھڑا کر کے دیکھو اپنے آپ کو کہ مولائے کائنات معصومین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان ہستیوں کے کردار کی جھلک مجھ میں نظر آتی ہے یا یزیدی کردار نظر آتا ہے؟ یہ تو اس کو پتہ چلے گا نا جو کچھ پڑھے گا کہ یزید کیا کرتا تھا، امام حسین کیا کرتا تھا۔ جب انہیں کوئی سمجھے گا پھر اسے پتہ چلے گا یہ کردار حسینی، یہ کردار یزیدی ہے۔ اور میرے عزیز و دوستوں نوجوانوں، بہرحال شخصیت پرستی کی اجازت نہیں ہے، شخصیت کو مت دیکھو۔ مولانا یہ بھی فرمایا انظر ما قال ولا تنظر من قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اٹھا لو وہ تمہاری ہے، اگرچہ منافق کے گھر سے ملے وہ منافق کی نہیں تمہاری ہے۔ غلطی تمہاری تھی، غلطی تمہاری تھی، وہ تمہارا حکمت منافق کیوں لے کر گیا؟ تو نے کوتاہی کی اس لیے اس کے گھر پہنچا ہے، تو نے غلطی کی اس لیے اس کے گھر پہنچا ہے۔ پہلے تو اپنے جرم کا اعتراف کر کہ غلط میری ہے کہ میں نے حکمت کی حفاظت نہیں کی اور اس کے گھر جانے دیا۔ اور پھر اس سے بڑی حماقت یہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے حکمت مومن کی منافق کے گھر میں اور لینے کے لیے جاتا بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق اور حماقت والا آدمی کوئی نہیں ہے، اپنی چیز ہے اسے بھی لینے نہیں جاتا۔ یہ دو چار باتیں واضح ہوگی۔ اب عزیزان محترم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ شخصیت پرستی ہوتی اسلام میں تو کبھی ابو لہب رسول کا سگا چچا یہ ملعون نہ ہوتا اور جناب بلال حبشی مؤذن رسول نہ ہوتا۔ اگر شخصیت پرستی اسلام میں ہوتا، اسلام میں اگر شخصیت پرستی ہوتی تو یاد رکھیے گا کبھی بھی ابو لہب جیسا چچا رسول خارج از شجر رسول نہ ہوتا اور سلمان شامل اہل بیت نہ ہوتا۔ وہاں پہ دیکھیں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لوگ موجود ہیں، کمال کے لوگ موجود ہیں، لیکن رسول اکرم نے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ بھائی عرب میں تھے نا، ایسا تھا کہ رسول اکرم کو کوئی بندہ ملا نہیں جو کوئی اچھا ہو یا کوئی بڑا پڑھنے والا ہو، تب بلال کو کہا گیا تو اذان دے دیا کر، کوئی تو ملتا کوئی نہیں، چل تو دے دیا کر۔ ایسا ہوا ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک آدمی تھے، ایک سے بڑھ کر ایک امیر تھے، ایک سے بڑھ کر ایک عربی دان تھے، اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت گورے چٹے موجود تھے، ایک سے بڑھ کر ایک سریلے موجود تھے جو آپ لوگوں کو پسند ہے۔ سر تو آپ کو آج ماشاءاللہ بڑا پسند ہے، بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جو جناب ممبر پر آ کر دو چار راگ لگا دے، نیچے سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اوپر ڈائریکٹ آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، بندے نیچے بیٹھنے میں نہیں آتے ہیں۔
خدا کے بندے یہ شیطانی عمل کر رہا ہے، منبر کی توہین کر رہا ہے، روکنے کی بجائے نعرے لگا کر تائید کر رہا ہے، میں مولا کا نعرہ لگا کر اس کی تائید کر رہا ہوں۔ یہ اس سے بڑا بلینڈر ہے۔ عزیزان مجھے توجہ رکھیے گا، پریشان نہیں ہونا۔ ایک سے بڑھ کر ایک موجود تھے، اس کے باوجود نہ رسول اکرم نے گوروں کا انتخاب کیا، نہ رسول اکرم نے سوریلوں کا انتخاب کیا، نہ امیروں کا انتخاب کیا۔ اگر کیا تو ایک حبشی غلام بلال کو چننا، اس کا انتخاب ہوا۔ اچھا اب تسلی سے سننے سے بات کو، اب یہ آذان کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آذان کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چلے نا آذان کے اندر کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، تو لوگ آذان دینے کے لیے جنگ و جدل کریں۔ ایک اہمیت آذان اور اقامت کی میں آپ کو یہاں عرض کر دوں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، خود توڑے یا کوئی اسے ہنسا کے توڑ دے نماز، ایسا ہے کہ جیسے 70 نبیوں کو اس نے قتل کیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ہم ہنساتے ہیں لوگوں کو، بچے یا بزرگ بھی کچھ کبھی بار ایسی شرارتیں کرتے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھو تو شرارت سے اسے نماز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم کوئی خدا نہ خاص ایسا کوئی کرے۔ رائے گنج میں ایک ہمارے قدیم مولوی صاحب تو جماعت پڑھا رہے تھے، تو ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ جب امام جماعت رکوع میں جائے یا اسے قریب جائے تو پیچھے سے ایک آدمی کہتے ہیں یا اللہ، تو شامل ہونے کے لیے یا اللہ کہتے ہیں۔ تو امام گئے تھے رکوع میں، تو پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا اللہ، انہوں نے تھوڑی سی اور لمبی کر دی، پھر ایک اور آیا، اس نے بھی کیا، اس کا یا اللہ، اس نے اور تھوڑی سی لمبی کر دی، 3 آدمی آگے۔ اب چوتھی دفعہ وہ اٹھنے لگے تھے، کسی نے پھر کہا یا اللہ، اور ایک بزرگ سے رہا نہیں گیا، لو جی ایک اور آگے۔ جب یہ بات تھی جتنے بھی تھے سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، خیر یہ اتفاقی مسئلہ تھا۔ تو بہرحال نماز اگر جان بوجھ کر توڑیں خود یا کوئی دوسرا توڑے، ایسا کہ جیسے 70 نبیوں کا قتل کیا ہو۔ نماز پڑھ رہا تھا خود توڑے یا کوئی ہنسا کے توڑے، 70 نبیوں کے قتل کے مترادف ہے۔ لیکن سنیے گا آذان اور اقامت کی اہمیت۔ فرماتے میں نے یا آپ نے، ہم نے نماز شروع کر دی، ابھی رکوع تک نہیں پہنچے تھے، سن لیجئے پھر دوبارہ، میں نے نماز شروع کر دی، وہ ذہن میں رکھیے گا کتنا بڑا جرم نماز توڑنا۔ نماز شروع کر دی، ابھی رکوع تک نہیں پہنچا تھا، یاد آ گیا میں نے آذان بھی نہیں پڑھی، اقامت بھی نہیں پڑھی۔ فرماتے نماز توڑو، واپس آؤ، پہلے آذان دو، اقامت دو، پھر نماز پڑھو، تمہیں بے بہا اجر ملے گا۔ آذان اور اقامت کی اتنی اہمیت ہے، کبھی پھر جا کر فقہ کتابوں پڑھ لیجئے گا، تھوڑا سا اس طرح بھی توجہ کیا کریں، کچھ دین کو پڑھنے کی جستجو رکھیں۔ عزیزان محترم آذان کی اتنی اہمیت ہے۔ اب یہ آذان ہے کیا؟ نوجوانان عزیز میرے سنی شیعہ دوستو سنو، پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کچھ بات کر رہا ہوں۔ آذان اعلان عظمت کبریاء ہے، آذان اعلان عظمت کبریاء ہے، اللہ اکبر۔ آذان اعلان عقیدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آذان اعلان ولایت ہے، اشہد ان علی ولی اللہ۔ آذان دعوت نماز ہے، حی علی الصلاۃ۔ آذان دعوت فلاح ہے، حی علی الفلاح۔ آذان دعوت خیر عمل ہے، حی علی خیر العمل۔ اب یہ خیر عمل کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ غدیر قوم کا میدان تھا، رسول اکرم کو حکم اور رک جا رسول، یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ پھر کیا کروں؟ کہا جو گزر چکے آگے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کے آنے کا انتظار کرو، پھر پالانوں کا ممبر بنا کر علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ سارا اہتمام ہوا، بلال سے کہا بلال آذان دو، آذان شروع ہوئی۔ آج ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے جو کسی نے نہیں سنا تھا، یا رسول اللہ کون سا؟ کہا کہو حی علی خیر العمل۔
حی علی خیر العمل کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صاحب نے پوچھا یہ خیر عمل کیا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا ابھی تمہیں پتہ چلے گا کہ خیر عمل کیا ہے جب من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کہا تو فرمایا خیر عمل یہی ولایت علی ہے۔ یا اور عزیزان محترم مجھے ذہن میں کچھ تھوڑا بہت یاد پڑتا بھی ہے، شاید آپ کے پاس میں نے ایک بات کی تھی یا نہیں کی تھی، بار اگر کی تھی تو چلو تکراراً بطور ثواب، اگر نہیں کی تھی تو چلے پھر بھی ایک ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے بفر جبل یہاں پر ایک آدمی تھا جسے میں بھی جانتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، بندہ ہے شیعہ اثنا عشری، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، لیکن بندے دو نمبر کے کام کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتا تھا، حسد بھی کرتا تھا، مومن سے لڑائی جھگڑا بھی کرتا تھا، اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ بڑے کام ایسے کرتا تھا، لیکن شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا، محب اہل بیت تھا۔ اب یہ بندہ مر گیا، اب یہ بتائیں اس کا نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ بندہ خدا جب وہ کلمہ پڑھتا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اعمال ذاتی عمل وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن جب بلد اسلام سے کوئی لاش ملے تو اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب وہ جلا گیا، اب جناب علی آپ نے کہا آغا صاحب جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں بھی آ گیا۔ اب لوگوں کو دیکھا دیکھی، کچھ لوگوں کے ساتھ منہ دکھانا بھی ہوتا ہے، آپ سب بھی آ گئے۔ اب قبلے کی طرف میرا بھی منہ ہے، آپ کا بھی منہ ہے، جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، سر پہ امامہ ہے، عبا پہنی ہوئی ہے۔ اب میں جناب علی اللہ اکبر کہنے کے بعد میں پڑھتا ہوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ میں اس کی نیکیاں جانتا ہوں۔ یہ قبلے کی طرف رخ کر کے مولوی صاحب اور یہ جتنے آپ میری تائید کرنے والے یہ سارے کا سارے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ ایک بندہ اتنا بڑا غلط آدمی اور آغا صاحب کو آگے کھڑا کر دیا اور پھر وہ نماز پڑھا رہا، بندے کے کردار سب جانتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اور قبلے کی طرح منہ کر کے وضو کر کے اور سب کو گواہ بنا کر اب یہ کہہ رہا کہ یا اللہ میں اس کی نیکیاں جانتا ہوں۔ تو یہ نیکی کیا ہے؟ کہ یہ نیکی وہ نیکی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، اس خیر عمل سے مراد ولایت علی ہے۔ یا اللہ میں جانتا ہوں کردار تو اس کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ علی کو ولی مانتا تھا۔ بات سمجھ آگئی؟ اب آئی اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سلوات، اللہم صلی اللہ یہ ہمارے موضوع بحث نہ آئی۔ جزاک اللہ جی، مہربانی، شاید پھر یہ اللہ کی طرف سے آگئی آگیا صحیح بات۔ یہ بار موضوع کافی طول ہو جاتا ہے، میں اپنے اصل مطلب کی طرف چلتا ہوں۔ عزیزان محترم، جو بات ہے کہ وہ ذہن علی میں رہے، امام علی علیہ السلام، اچھا یار میں نے ابھی آذان کی بات کی نا، اس سے ریلیٹڈ ایک بات سنیں، بہت خوبصورت، بہت اہم، پوری ذمہ داری ہے، میں بغیر دیکھے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، وہ بات کبھی نہیں کرتا کہ جس کے کرنے کے بعد میں ثابت نہ کر سکوں، خود بھی ذلیل ہو جاؤں، آپ کو بھی ذلیل کروں، تو لہذا ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی میں رائے گنج میں رہتا ہوں، سمجھتے ہیں نا رائے گنج، وہاں پر ایک ایک بات ہماری ریکارڈ ہوتی، ناپی جاتی، تولی جاتی ہے۔ آج اس مولوی نے خطبہ کیا دیا ہے، اس نے کہا کیا ہے، یہ کہاں پہ ہے، یہ کہاں پہ ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسے ریسرچ ہوئے، اعتراضات ہوئے، میں نے کچھ حوالے دیتا رہا، پھر اب جا کر میں جو کہوں نا انہوں نے تحقیق بھی نہیں کرنی،
بات پتہ کہ یہ میں اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہا، لیکن ہمیں چونکہ اس گھرانے سے یہ روش ملی ہے، جہاں بھی جب سچ بولو، حق بولو اور بغیر تحقیق کے کوئی بات مت کرو۔ سنیے گا میرے عزیز و نوجوان، آذان کی بڑی فضیلت ہے، بے بہا فضیلت ہے، جتنا سوچے کم ہے، لیکن سن لیجئے گا میرے بچوں، نوجوانوں، عزیزوں، سنی شیعہ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آذان کی عظمت کی انتہا نہیں ہے، لیکن اتنا سن لیں، آذان کی ساری عظمتیں ایک طرف رکھ دو، آذان کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے، آذان صرف آذان نہیں ہے، بلکہ میرے مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام آذان بھی ہے۔ ہے پریشان نہیں ہونا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ فلسفہ ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ آئیے، بڑے بڑے تفاسیر ہیں، شیخ محسن نجفی موجود ہیں یہاں پر، ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ، تفسیر انوار نجف دیکھ لیجیے، اور بے بہا تفسیر اہل سنت کی ہمارے برادران کی ایک تفسیر ہے، یہ ان کی مسند احمد حنبل، تفسیر در منصور، بہت سارے کن جگہوں پر ہیں یہ۔ اچھا میں یار ایک بہت اہم روایت پیش کر دیتا ہوں، چونکہ کچھ احباب تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نئی بات ان کے لیے ہے، سنیے گا۔ حکیم ابن حمید، اچھا ہمارے ہاں ایک کتاب ہے علی فی القرآن، آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی، مارکیٹ میں موجود ہے، علی فی القرآن، مراد علی جعفری کراچی اس نے لکھی ہے، اسے آپ ریسرچ کریں، یا نہیں تو آپ کو ایک آسان، جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے وہ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 3 اس میں ریسرچ کریں، آپ کو بہت سارے تفاسیر نکلیں گے، ان میں سے یہ میرا جو میں نے مطلب بیان کیا وہ، اور جو میں اب کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو ملے گا بہت آسانی کے ساتھ، نہ ملے مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ روایت سنیے گا، حکیم ابن حمید امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا مولا آج میری خواہش ہے کہ آپ اپنی زبان عصمت سے امیر المومنین کے فضائل بیان کریں۔ اب جب اس نے کہا تو امام کو اور کیا چاہیے کچھ سننے والا ہو، تو امام نے فضائل امیر المومنین بیان کرنے شروع کر دی۔ اب بڑا خوش قسمت تھا، علی کی زبان سے علی کے فضائل سن رہا ہے، امام کی زبان سے امام کے فضائل سن رہا ہے، معصوم کی زبان سے معصوم کے فضائل سن رہا ہے۔ امام بیان کرتے کرتے ایک جگہ رک گئے، رکنے کے بعد کہا، اے حکیم ابن حمید سن، میرے دادا کا ایک نام قرآن میں ہے جو لوگ نہیں جانتے، لوگ نہیں جانتے، اس نے آشنا نہیں ہے۔ کہا مولا وہ کون سا نام ہے؟ مولا نے سورہ توبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آئے نا سورہ توبہ کے تیسرے آیت تھی اس جز پر، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے تکرار کیا، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی آذان۔ اب اس نے کہا کہ مولا آپ کے دادا کا نام کہاں ہے یہاں پر؟ مولا نے پھر آیت پڑھی، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی آذان۔ مولا میرا علم کمزور ہے، میرا فہم کمزور ہے، وضاحت کیجئے کہ مولا کا نام کہاں ہے؟ کہ اے حکیم ابن حمید یہی آذان تو میرے مولا علی کا ہی نام ہے۔ اچھا چلے دوسری آیت پیش کرتا ہوں، سورہ اعراف، سورہ اعراف آیت کا نشان 44 اس میں ایک عجب ایک آیت ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ یہ کیا ہے؟ جب سب لوگ مر جائیں گے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ابھی گئے نہیں ہوں گے، ایک مقام ہوگا جو اسے کہتے ہیں اعراف، بلند جگہ، وہاں پر ایک شخصیت ہوگی اور اس کے بابت کہتے ہیں کہ وہ ایک مؤذن ہوگا اور وہاں پہ اذان دے گا۔ یہاں کے لوگ جنت کے، ادھر کے لوگ جہنم کے، درمیان میں گھاٹی ہے اعراف، بلند جگہ، وہاں پر جناب علی بلند شخصیات ہوں گی،
ان شخصیات میں سے ایک مؤذن ہوگا جو آذان دے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ آذان، اچھا دنیا میں ہم آذان کیا دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ وہ جو مؤذن وہاں پہ آذان دے گا اس کی آذان کیا ہوگی؟ قرآن کی آیت نہ ہو تو میں مجرم، اگر ہو تو تسلیم کرنا تم پہ واجب۔ بڑی توجہ رکھیے گا، کہا کہ وہاں پر کھڑا ہو کر ایک مؤذن آذان دے گا، توجہ رکھیے گا، ایک مؤذن آذان دے گا، ہماری آذان حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، لیکن وہ مؤذن وہاں پہ کھڑے ہو کر جو آذان دے گا وہ آذان یہ ہے، اللہ کی لعنت ہو جو ظالم ہے، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر، اللعنت اللہ علی الظالمین۔ وہ تو پھر سوچو نا، سمجھو نا، فہم رکھو نا، وہ لعنت سے وہ لوگ نہ یہاں بچ سکتے ہیں نہ وہاں بچیں گے، ادھر بھی لعنت ہوگی یہاں پر بھی لعنت ہوگی۔ اور عزیزان محترم وہ کرنے والا کون ہوگا؟ وہ مؤذن کون ہوگا؟ اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو کنجوسی نہ کرنا عزیزان محترم، اب وہ مؤذن کھڑے ہو کر ایسی آواز میں آذان دے گا کہ تمام مخلوق سنیں گے، اور اس کا حوالہ امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے، امام علی رضا سے بھی ہے، ہماری بہت بڑی کتاب تفسیر کوثر بھی ہے، اور تفسیر جامع یہ مجمع البیان ہے، معانی الاخبار ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر عیاشی ہے، ان سب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم وہ مؤذن آذان دے گا جو ظالم ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مؤذن ہے کون جو آرام میں بیٹھ کر یہ لعنت کرے گا، یہ آذان دے گا، کوفہ کے منبر پر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہنا انا ذالک المؤذن، میں علی ہی وہ مؤذن ہوں۔ یا بہت اہم بات سنیے گا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، ابھی کوئی نکال لیں، پلے سٹور میں یہ تفسیر کوثر ہے، ہمارے محسن ملت، ہمارے سروں کے تاج، فخر ملت جعفریہ، محسن ملت قبلہ شیخ محسن نجوی صاحب کی پلے سٹور میں آپ کے پاس موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 44 نکال لیں، میرے پاس بھی موجود ہے، ابھی کر کے دیکھیں، نہ نکلے میں مجرم ہوں۔ اس میں قبلہ شیخ محسن نجوی صاحب نے عجب ایک جملہ لکھا ہے، عجب جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین کا اپنا کلام ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لکھنے والے اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ خدا شاہد ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ایران سے لے کر عراق تک، لبنان تک، بلتستان تک، کوئی آدمی ان کی کسی روایت کو رد کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔ شیخ محسن نجوی صاحب نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ امیر المومنین نے دعوے سے کہا ہے انا مؤذن فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اللہ کا مؤذن میں علی ہوں، آخرت میں بھی اللہ کا مؤذن میں علی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات۔ اس میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کے آگے بڑھوں گا، نکالیں گے آپ کو بڑا کچھ ملے گا اس میں۔ آئیے بہت اہم بات، اب میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، رزلٹ، طالب علمانہ، یہ میرا ذاتی جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ شاید اور بڑی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ تو یہ بنے گی ہر صورت پہ، میرا یقین ہے، ایمان ہے۔ اچھا یہ تو بات طے ہو گئی نا،
آذان بھی امیر المومنین کا نام ہے، مؤذن بھی علی ہے، ٹھیک ہوگی؟ آذان بھی علی، مؤذن بھی علی۔ آذان نام ہے امیر المومنین کا اور مؤذن خود علی ہے، آذان دینے والا۔ جس طرح آپ کے بھی بڑے نام ہیں تو مولا علی کا بھی نام ایک آذان ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اور مؤذن علی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب اس کے پیچھے بڑے لاجک ہیں کہ کیوں مؤذن ہے، کس طرح قبلہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے، علی ہی وہ مؤذن ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان میں جو فرق ہے اس کی آذان دینے والا علی ہے۔ بلکہ یقین جانے امیر المومنین کی ولادت کے ان چیپٹروں میں ایک جز یہ جملہ یہ بھی آتا ہے کہ امیر المومنین وہ ہے کہ جو سب سے پہلے میرے گھر کے چھت پر چڑھ کر آذان دے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں چھوڑ کر اصل مطلب کی طرف چلیں۔ مؤذن بھی علی، آذان بھی علی۔ لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں، آذان امیر المومنین کا نام ہے، اس کا جزوی طور پر انہوں نے اشارہ کیا، مؤذن کا مکمل تفصیلاً لکھا ہوا ہے۔ مؤذن کا سورہ اعراف 44 نمبر آیت، اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اسی میں انہوں نے تھوڑا اشارہ دیا ہوا ہے آذان کے بابت۔ لیکن باقی دیگر کتابوں کو جو میں نے حوالہ دیا وہاں پہ تفصیل سے اصل مطلب سنیے گا۔ آذان بھی علی، اب بھائی جاگنا یار سونا نہیں ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، جاگ کر ایک بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، آذان بھی علی، مؤذن بھی علی۔ آذان بھی علی، مؤذن بھی علی، توجہ رکھیے گا، آذان بھی علی، مؤذن بھی علی، آذان بھی علی، مؤذن بھی علی، آذان بھی علی، مؤذن بھی علی۔ اب پتہ چلا جب مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں آذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ دنیا میں آئے تو ذکر خدا بھی سنے، ذکر مصطفیٰ بھی سنے اور ذکر علی بھی سنے۔ دنیا میں آتا ہے تب ذکر سنے گا، اور جب جائے گا تو کندھا ہلا ہلا کے پڑھیں گے، اسمع افہم، اسمع افہم، اور سن بھی اور سمجھ بھی۔ تجھ سے سوال ہوں گے۔ اچھا بھائی اب یہاں پہ رک جاؤ، اب تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ اب آذان بھی علی، مؤذن بھی علی، ٹھیک ہے، آذان ہوگی آذان۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز۔ ہم نے نیت کی 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ اب مجھے پڑھانا ہے آپ نے نماز، اب میں نے کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لگتا ہے سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے پڑھتے ہیں، سب کو آنا چاہیے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ بڑی جدی پیش کر دیتا ہوں۔ ابن عباس ہے، مولا سورہ ہم کی تفسیر رات ساری بیان کرتے رہے، رات نکل قریب فجر مولا نے فرمایا، ابن عباس اگر میں علی چاہوں تو سورہ الحمد کی وضاحت اور تشریح میں اتنا لکھوں 70 اونٹوں کا بھار بن جائے۔ آخری بات سن لے، اللہ نے کائنات کا سارا علم 104 کتابوں میں رکھا ہے۔ 104 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں رکھا ہے، تورات، زبور، انجیل، فرقان۔ 4 کتابوں کا علم صرف قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن کا سارا علم اللہ نے سورہ الحمد میں رکھا ہے۔ الحمد کا سارا علم بسم اللہ میں رکھا ہے۔ بسم اللہ کا سارا علم بے میں رکھا ہے۔ بے کا سارا علم نقطے میں رکھا ہے۔ انا نقطۃ الذی تحت الباء، اس وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آذان بھی علی، مؤذن بھی علی، بے کا نقطہ بھی علی۔ میرے عزیزوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ عالمین، تمام تعریفی اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اور آپ کہتے ہیں علی رب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں جو، اچھا یار یہ نماز علی بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ مولا حسین بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ رسول خدا بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ جب وہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم ان کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ رب ہے، وہ رب نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کے بھی گستاخ ہیں، ان کے بھی گستاخ ہیں۔ اچھا بھائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا۔ یہ بتاؤ تمہیں یہ حمد سکھایا کس نے؟ یہ کون ہے جو حمد سکھانے والا ہے؟ خدا شاہد بعد از رسول کائنات عالم میں ڈھونڈ کر دیکھو، سب سے بڑا توحید پرست امیر المومنین ہے۔ اگر غلط ہے تو میری اصلاح کرو۔ کائنات عالم اس سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہے بعد از رسول اکرم۔ اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے رحمانیت اور رحیمیت کی جھلک کچھ امیر المومنین میں رکھی ہے، صفات عطا کی ہے۔ اتنا کریم مولا ہے جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتا ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ تھوڑی سی بات ہو جائے ساری زندگی کلام ہی نہیں کرنا، اس کے دروازے سے نہیں گزرنا۔ اور اس کے بعد کیا بھائی؟ شاباش، میرے ساتھ ساتھ دینا، مالکی روز جزا کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ روز جزا کا مالک اللہ۔ اچھا، جزا کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ بتاؤ قسیم النار والجنہ کون ہے؟ اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی بھائی۔ قسیم النار والجنہ کون ہے؟ مالک وہ ہے، لیکن تقسیم علی کے ہاتھ سے ہوگا۔ نہیں، آپ ساتھ دے رہے۔ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا یہ کیا آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ سارے کائنات کو آدم سے لے کر تا قیامت تک سارے انسانوں کو ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں دے دے کہ جسے جدھر بھیجنا بھیج دو؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مامون رشید نے اعتراض کیا، کرنے والے کرتے ہیں۔ تو جتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے اتنا بڑا جواب بھی ہوتا ہے۔ امام کا کلام ہے، عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب، اس میں دیکھ لیجئے۔ جب یہ کہا نا تو امام نے کہا کہ تو نے کتاب لکھی ہے؟ جی میں نے لکھی کتاب۔ اس میں رسول اکرم کی ایک حدیث لکھی ہے، بہت ساری حدیث لکھی، کون سی حدیث؟ ایک حدیث لکھی ہے تو نے بڑی بہت خوبصورت، یا علی من احبک مؤمن ومن ابغضک کافر۔ اے علی، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو نے یہ لکھا کہ نہیں؟ کہا لکھا ہے۔ تو پھر دنیا میں ہی فیصلہ ہو گیا، آخرت کے لیے کیوں چھوڑتا ہے؟ جو مومن ہے وہی جنت میں جائے گا، جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، یہ کہہ کے جب باہر آئے نا اباسلط ہراوی، مشہد اگر گئے ہوں وہاں پر جناب اباسلط ہراوی کا روزہ ہے، انہوں نے باہر آتے ہوئے میٹھی میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آتے، کہا مولا آج آپ نے کمال کا جواب دیا، کمال کا جواب دیا، دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ یہ میرے لفظ ہیں، دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، یہ ان کے لفظ ہیں، میرے لفظ ہیں، چونکہ ایک سلسلہ۔ تو امام نے فرمایا اباسلط، ہم لوگوں کے ذہنوں کے مطابقت میں کلام کرتے ہیں، جو میں نے اس کو جواب دیا تھا وہ اس کے ذہن کے مطابقت میں، اس کی معرفت کے مطابقت میں جواب دیا تھا، تمہارے لیے ایک جواب اور ہے۔ کہ مولا ہمارے لیے کون سا جواب ہے؟ سن، جب قیامت کا دن ہوگا نا، میرا دادا علی پلے سرات پر بیٹھے گا، ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر کہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، جسے کہ میرا ہے وہ جنت میں جائے گا، جسے کہ یہ تیرا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا بھائی، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد بھائی نماز پڑھا رہا ہوں بھائی، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ شرک نہیں ہے، لیکن کب شرک ہوگا؟ جب آپ انہیں خدا سمجھیں، جب آپ خدا کو ریٹائر کر کے یا علی مدد کہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ ہاں وسیلہ سمجھ کر، جیسے جو بھی بندہ آتا تھا رسول اکرم کے پاس، رسول اکرم سے کہتے یا رسول ہمارے دعا کریں، اللہ کے ہاں یوں ہاتھ اٹھاتے، یا مفاد الجنان میں جا کر دیکھ لیجیے کہ نہ ہو تو میں مجرم، ہاتھ اٹھاتے یا اللہ بحق علی اغفر لفلان،
یا اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کو بخش دے، یہ اس کی حاجات روا کر۔ ہر بندے کی یہی دعا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو پسند آتا، کچھ کو نہیں آتا، پریشانی کے عالم میں چلے جاتے۔ بھائی کیا ہوا؟ دعا تو ہو گئی، تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ پریشانی تو دور ہو جائے گی، ایک پریشانی اور بڑھ گئی ہے، کہا کیا؟ علی کا واسطہ دے دیا۔ جلتے تو تھے، اچھا پھر چلو ٹھہرو صبر کرتے ہیں، علی پر بھی تو کوئی پریشانی آئے گی نا، پھر اس وقت ہمارا واسطہ دے گا رسول۔ انتظار میں رہے، ایک دفعہ مولا علی تشریف لائے، مولا نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا کریں۔ رسول اکرم نے کیسے دعا کی؟ اللہم اغفر لعلی بعلی، یا اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کے درجات بلند کر۔ عزیزان من، نوجوانان توجہ رکھیے گا، علی کا واسطہ علی کے درجات بلند کر۔ بڑے بڑے ہمارے علماء اس چیز کی تائید کو تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے کتابیں موجود ہیں۔ جب یہ کہا تو مولا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا اور وہ بھی میرے وسیلے سے، اے علی اللہ نے تجھ سے بڑا وسیلہ خلق ہی نہیں کیا۔ لوگ پریشان ہوئے، رسالت ماں کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ علی کے لیے دعا کرنی تھی تو کسی اور کے وسیلے سے کرتے، علی کے وسیلے سے کیوں کیا؟ جبین رسالت پہ شکن، خاموش، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علی کون ہے۔ علی صرف تم لوگوں کے لیے وسیلہ نہیں، جب محمد پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو میں بھی اللہ سے علی کے واسطہ دیتا ہوں۔ یا زندہ آباد، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی دکان سجائے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ یہاں تک اگر کوئی شخص ان ہستیوں کو اللہ کہے، اللہ سوچے، اللہ سمجھے، یا کہے اللہ ان کے اندر موجود ہے، تو وہ بندہ مشرک ہے، اس کا اسلام سے، شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی توجہ، بہت توجہ عزیزان محترم۔ صرف جو طریقہ رسالت کا دعا کرنے کا اس طریقے سے دعا کرو، انہیں وسیلہ مانو، بس اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، میں جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں بھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ترجمہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی؟ نہیں، میں نے پچھلے سال میں نے ترجمہ کیا تھا اس کا، پورے نماز میں نے گفتگو کی تھی، وہ الگ تھی۔ آج سنیے، اہدنا الصراط المستقیم مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، دکھا نہیں۔ دکھانے کی دعا وہ کرتا ہے جس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ اب جس کو پتا ہے کہ یہی سیدھا راستہ۔ اچھا بھائی بات سنو، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز رسول بھی پڑھتے تھے نا، پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اور کچھ شک و شبہات میں تو نہیں ہے، ہم بھی پڑھتے، رسول بھی پڑھتے تھے۔ اچھا جب رسول یہاں پہ آتے تھے کہ بھئی مجھے یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ان کا کیا ترجمہ تھا؟ کہ وہ یہی کہتے تھے یا اللہ دکھا۔ ان کا مراد کیا ہوتا تھا؟ ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ۔ جو ترجمہ رسول کا وہی ترجمہ ہمارا۔ لیکن رسالت مآب نے اس کی اور وضاحت کی، بہت سارے وضاحتیں ہیں اس کی صراط مستقیم کی، لیکن ایک وضاحت یہ ہے، رسول اکرم نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے کہا یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی صراط مستقیم تیری ذات ہے۔ اس کے بعد رکنے کا بہت ٹائم نہیں، اس لیے جلدی سے گزروں۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو بھائی آذان سے لے کر آئے ہوں آپ کو یہاں پر، کتنی اہم بات میں کر رہا ہوں، میری محنت رائے گا نہ جائیں میرے سنی شیعہ دوستوں، خدا را ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ کیا بھائی صراط الذین، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ قرآن کا یار نماز کا ترجمہ تو کم سے کم سیکھو، کیا اس کا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا۔
نعمت کیا ہے؟ بیٹا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت نہیں ہے بیٹا، ہے نا؟ یہ آنکھیں نعمت ہے کہ نہیں؟ روپیہ پیسہ دولت جائیداد سب نعمت ہے کہ نہیں؟ اور بھائی ذرا تصور کرو، مال جائیداد دولت حشمت یہ سب کچھ، یہ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ سب نعمت ہے کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح یار، کیا ہوگا؟ پریشان ہو، یہ سب نعمت ہے نا؟ اچھا اس نعمت سے مراد یہ نعمتیں ہیں؟ اگر یہ نعمتیں ہیں تو یہ فرعون کے پاس بھی ہیں، یزید کے پاس بھی ہے۔ اگر یہ نعمتیں، کسی نے کہا کہ جناب ٹھنڈا پانی نعمت ہے، تو پھر ترجمہ کرو یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے گھر میں واٹر کولر لگا ہوا ہے۔ کسی نے کہا نہیں گندم ہے، تو پھر یہ ترجمہ کرو یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جو بڑے بڑے زمیندار ہیں۔ کسی نے کہا میٹھی نیند نعمت ہے، تو پھر ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں اس کے راستے پر چلا جو مجلس میں آ کے سب سے زیادہ سوتا ہے۔ کیا ترجمہ کرو؟ پاگلوں بنی کی انتہا ہو گئی، بے وقوفانہ عمل کی انتہا ہو گئی۔ وہ نعمت سے مراد یہ نعمت نہیں جو عمومی ہے، کوئی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا، سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ آسمان سے فرشتوں کا آنا نعمت ہے کہ نہیں؟ جنت سے کھانا آنا نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سب نہ بھی مانو تو کیا غدیر خم کے میدان میں 1,24,000 اصحاب کے مجمع میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہے کوئی ہستیاں جنہیں ایسی نعمتیں ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ غیر المغضوب، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا۔ کون؟ مغضوب، جن پر غضب نازل ہوا۔ غضب کس پہ نازل ہوا تھا؟ رسول اکرم آگئے مدینے میں اعلان ولایت کر کے، حارث بن نعمان فہری آ گیا، اس نے کہا یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ اب آپ جا رہے ہیں علی کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے کی یا خدا کی طرف سے؟ آپ نے اپنی طرف سے کیا تو ٹھیک ہے، بھائی کی محبت میں کر دیا ہوگا، لیکن ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ آسمان سے مجھ پر باعتبار عذاب پتھر کے بارش برسائی۔ تو اس ایک کے لیے بارش کیا برسانی تھی؟ ایک ہی پتھر آیا، وہی پتھر جو اصحاب فیل پہ آیا تھا، سر پہ لگا مر گیا۔ پھر اللہ نے کہا سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، ہم نے دے دیا۔ اب ترجمہ کرو یا اللہ ان کے راستے پہ نہیں جن پر تیرا عذاب آ گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ولایت علی کے منکر اور دشمن ہے ان کے راستے پہ نہیں۔ توجہ پوری رکھیے گا، آگے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَلظَّالِينَ، بس میرے خیال میں سورہ ہم پر رک جاتے ہیں۔ وَلَلظَّالِينَ، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ دنیا کا سب سے بڑا گمراہ وہ فرد ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے، بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے۔ ہم نے ولایت علی کا اس عظیم ترین اس نعمت کو ہم نے تجارت کا مرکز بنا دیا، اختلاف کا مرکز بنا دیا۔ ہم نے ولایت علی کو ایک متنازعہ بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے، خدا کی قسم ہم سب اس میں مجرم ہیں۔ بھائی سخت مزاج، شدت مزاجی نہیں ہونی چاہیے، اندر اپنے تھوڑا نرم مزاجی رکھو، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہے، علم کے فرزند ہو، باب العلم کے فرض، بیٹھو، بیٹھ کر حل کرو۔ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یار، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، اس میں ڈرنے لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک میرا اہم پیغام تھا، اور اس کے بعد جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے وہ پیغام سنیں۔
آذان کون ہے؟ مؤذن کون ہے؟ سب سے زیادہ ہم کرنے والا کون ہے بعد رسول؟ رؤوف اور رحیم امام کون ہے؟ علی۔ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا کون ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ اور عزیزان محترم جس پر نعمتیں نازل ہوئی اور جس کا دشمن گمراہ۔ نماز میں دیکھ کہاں کہاں نہیں علی، کہاں کہاں نہیں علی، کہاں سے نکالو گے؟ اب میں یہاں پر کچھ کہنا تو جاتا ہوں لیکن کہوں گا تو آپ میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتا، میں جوڑنے کے لیے آتا ہوں۔ نماز میں ہر مقام پہ علی ہے، لیکن یاد رکھیے گا نماز پڑھو، ہر صورت میں پڑھو، چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ اگر کوئی علی والا ہو نا، میں نے اتنا کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جو علی کا دشمن ہوگا وہ اس سے بھاگے گا، یار کہاں سے چھوڑوں، کس کو چھوڑوں؟ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا آپ، اس کے بابت بھی ہے یا علی مثلک فی امتی کمثل قل ھو اللہ احد فی القرآن، اے علی تیری مثال میری امت میں بالکل ایسے جیسے قل ھو اللہ احد قرآن میں ہے۔ ذات علی کو چھوٹی نہیں ہے، بس ایک اشارہ دیتا ہوں، ذات علی انتہائی کبیر ہے لیکن اسے محدود مت کر۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں اسے محدود کر کے لڑائی جھگڑے کا باعث مت بن، اپنے سکون اور اطمینان اور اس چین کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ آپ کا جو عقیدہ اپنے گھر میں رکھیں، آپ کو مبارک، لیکن آپ اپنے اجتماعات کی حفاظت کریں۔ اور عزیزان محترم قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ اول ما سئلت به الناس الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ سب سے پہلے قبر کے اندر نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز قبول سب قبول، اگر نماز رد سب کے سب رد۔ بات سمجھ میں آ رہی کب پچھلی بھی گئی؟ عزیزان ایمان بڑی توجہ کے ساتھ، آج مجھے تھوڑا ٹائم ملا ہوا ہے بھائی، آج سنڈے ہیں تو لہٰذا میں نے تھوڑا ٹائم لیا آپ کا، اور بس کچھ دنوں میں دیر میں آپ کا زحمت تمام کر رہا ہوں۔ میرے عزیز اور نوجوان توجہ رکھیے گا، رسالت میں آپ نے فرمایا، حدیث طویل ہے، صرف ایک شک بتاتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں کائنات کا سب سے بدترین چور کون ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول بتائیں، تو کسی نے سوچا کوئی روپیہ پیسے چرانے والا، یا کوئی مثال کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق میں سوچا کہ بھئی یہ چور یہ چور یہ چور یہ چور، یہ سب سے بدتر ہو سکتا ہے، کفن چور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رسالت مآب نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ بھئی سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں، وہ چور نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ چور نہیں ہے۔ سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں یہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، نماز اتنی جلدی پڑھتا ہے جیسے جسم سے پرانا لباس اتار کے پھینک رہا ہے، بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کا چور ہے، یہ بدترین چور ہے۔ جو چور ہوگا اللہ کے جنت میں ڈالے گا اسے؟ جو چور ہوگا کہ وہ مولا علی کے ساتھ بٹھاؤ گے ان کو؟ یار ادھر سے سوچو، یہ مواعظ حسنہ عربی کی کتاب ہے، وہاں سے مل سکتی ہے آپ کو۔ جو چور ہوگا امام حسین کے ساتھ بیٹھے گا، امام ذو العابدین کے ساتھ بیٹھے گا، عزاداروں کے ساتھ بیٹھے گا۔ بھئی نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں، یہ پڑھتا تو ہے لیکن جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ چور ہے، جو چور ہے اس کا آل محمد سے تعلق نہیں ہے، وہ جو پڑھتا ہے جلدی پڑھتا ہے وہ چور ہے، تو جو پڑھتا ہی نہیں وہ کیا ہے؟ جو قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، علی الاعلان نہیں پڑھتا، اگر کوئی خدا نہ خاصہ یہ کہے نا یہ نماز تو ویسی نوز بلے جو کہتے ہیں وہ اصحاب کے کتے نے کیڑی نمازیں پڑھی ہیں سن، حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ بھائی
یہ بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. باہر کم سے کم فاسق اور فاجر جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، علل اعلان گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ندامت. وہ عرض کہتے ہیں نا، وہ نفس کے اقسام میں عرض کی تھی، اس میں ندامت نہیں ہے. فاسق فاجر، ایک جو نماز نہ پڑھنے والا وہ بھی فاسق فاجر میں لیمٹ میں زمرے میں آتا ہے. لیکن عزیزان محترم، لیکن وہ بلکہ کبھی کبھی یہ فاسق فاجر کی بھی اوپر چلا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے لیکن اسے سستی کرتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا کبھی پڑھتا ہے، یہ بندے فاسق میں آ جائیں گے. لیکن جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا اسلام سے تعلق سرے سے کہہ دیا. سورہ روم جا کر دیکھ لی 31ویں آیت ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو، صاف کہہ دیا. اگر کہو نا یار آیتوں کے علاوہ کوئی حدیث لیا ہے، پتہ یہ مولوی کی طرف سے بنا کے لیا تھا، یار قرآن تو میں نے نہیں بنایا نا. جاؤ سورہ روم جا کے دیکھیں 31ویں آیت، اس میں نہ تو پھر بتائیے نماز پڑھو مشرک نہ بنو. اللہ کہہ رہے ہیں، اور یار اللہ کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے تم لوگوں کو. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو مشرک نہ بنو، یعنی پڑھنے والا مسلمان ہے، نہ پڑھنے والا مشرک ہے. اب اللہ کرے کہ یہ مشرک ہے اور یہ کہے کہ جی نو میں تو بڑا شیعہ ہوں، میں تو بڑا مسلمان ہوں، پر نماز نہیں رہا اور پھڈے ڈال رہا ہے. خدا کے بندو تھوڑا سا عقل سے پڑھے لکھے افراد ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، یہ واجبات وضو کتنے بھائی؟ واجبات وضو میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ چہرے کا دوڑا اور مسح کرنا. پچھلے سال میں نے بڑی محنت کی تھی اس پہ. واجبات وضو کتنے ہے؟ کہ ایک بچہ بولا تھا 4. وہ کوئی بتا سکتا ہے کون کون سے؟ نہیں، شروع سے کریں. واجبات وضو میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اور نیت کدھر جائے گی؟ نیت چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا اور مسح. غسل جنابت اس میں کتنی واجب ہیں؟ خدا کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے. شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. بنتے شیعہ ہیں یہ نہیں پتا کہ غسل جنابت کیا ہے، اس میں واجب کتنی چیزیں ہیں. اتنے دعوے دار ہیں، مجھ سے بڑا مفتی اعظم ہی کوئی نہیں ہوگا. غسل جنابت واحد و غسل ہے. اگر یہ صحیح نہ ہو مسجد میں نہیں آ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، معصومین کے اسم مبارک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. عزیزان محترم، اتنے بڑے دعوے دار ہو، اتنے بڑے بڑے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے مجالس کراتے ہو، تاجران خون حسین کو بلاتے ہو اور پیسے پانی کی طرح بہاتے ہو. کبھی کسی معصوم بچے کو دین بھی سکھایا؟ کبھی کسی بچے کو کوئی حلال حرام بھی سکھایا؟ کتنے بندے ہیں ہمارے درمیان میں. ابھی تو میں نے واجبات نماز نہیں پوچھی. ابھی تو میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا نجاستیں کتنی ہیں، یہ نہیں پوچھا طہارت والی چیزیں کتنی ہیں. یہ قوم کا حال ہے. ابھی میں ایک طرف سے بات کر دوں نا، ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور کیا سے کیا بکواسات کرتا چلا جائے گا. ایک بات بتائیں، مثال کے طور یہ ہمارے یہاں کوئی بزرگ، ان کی آنکھوں کا پریشان، آپریشن ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک بڑا خوبصورت، بڑا اچھا ہٹا کٹا بہترین ایک مستری ہے، بڑی بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں بناتا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں آپ کا اس کے پاس آپ کے آنکھ کا آپریشن کرواتا ہوں. مستری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ حساس جگہ ہے، بلڈنگ بنانا اور ہے، اس کا ماہر اور ہوتا ہے، اس کا ماہر اور ہوتا ہے. آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، میں نے کہا آئیے ہمارے محلے میں ایک نائی ہے، وہ بڑی اچھی داڑھی بناتا ہے، میں اس سے بنواتا ہوں. تو داڑھی بنوانا اور ہے، گاڑی بنوانا اور ہے. اس کا ماہر اور ہے، اس کا ماہر اور ہے. اور مصیبت یہی ہوا، دین جن سے لینا تھا ان سے دین نہیں لیا کن سے؟ جاہلوں سے دین لے رہے ہیں. جسے غسل جنابت نہیں آتا، جسے سورہ الحمد نہیں آتی، جسے ایک بسم اللہ قرآن کچھ بھی نہیں آتا. میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا، ہمارے ایک بڑے عالم نے کہا تھا، خدا کی قسم سونے سے لکھنے والی بات، ہمارے پڑھے لکھے گریجویٹ ڈاکٹر انجینئر نہ جانے کیا کیا پی ایچ ڈی ہولڈر سارے کے سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. اور المیہ ہماری قوم کا یہ ہے، ایک جاہل چٹا ان پڑھ
جسے انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، وہ ممبر پہ آتا ہے اور کچھ بکواسات اپنی طرف سے مارتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے گریجویٹ ڈاکٹر انجینئر اس کی جاہلانہ بات کو سننا ثواب سمجھتے ہیں۔ یار دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم ابھی اسی کیٹیگری میں ہیں۔ ان سے کہو یار علی کا کردار پیش کرو، علی کیسا وحدانیت پرست تھا، علی کیسے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، علی کا کردار اپنی زوجہ کے ساتھ کیا تھا، علی کا کردار ہمسایوں کے ساتھ کیا تھا، علی کا کردار دشمنوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک بات کروں آپ کو آگ لگ جانی اگر یہ بات سن لیں، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھیں گے۔ علی وہ ذات ہے کہ جو دشمنیاں نہیں پالتا۔ علی نے دشمنی نہیں پالی ہے، دنیا نے اس سے دشمنی کی ہے، بغض و حسد کی وجہ سے۔ علی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنی دشمنوں کے گھروں میں بھی شادیاں کی۔ کر سکتے ہو تم؟ دشمن کی بیٹی لا سکتے ہو؟ اس کے گھر کے قریب سے گزرنا گوارا نہیں کرو۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لی، ساری زندگی جینا مرنا سب ناپے ختم۔ یہ مومنیت نہیں ہے۔ کھرا مومن ہونا چاہیے ایک نمبر 1 گولڈ ڈائمنڈ، نہ کہ جناب علی مخلوط۔ آج کل مارکیٹ میں سارے مخلوط ملے اور وہیں بک رہے ہیں۔ من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم نے سنی۔ ہم نے سچ سوچا کہ بھائی دودھ میں جو پانی ملاتا ہے وہی ملاوٹ ہے، نہیں۔ کردار رحمانی میں کردار شیطان کو ملانا یہ بڑا ملاوٹ ہے۔ عزیزو بس زیادہ کو تقریر دے دے معذرت۔ بہرحال عزیزان محترم، آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ امام حسین نے اس دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، حد سے زیادہ، تصور سے بھی بالا تر اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ کے صفحے میں اس سے بڑی قربانی کسی کی نہیں۔ اور یہاں تک جب سب یار و انصار شہید ہو گئے، امام علیہ السلام نے غربت کے عالم میں استغاثہ بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو اہل حرم کو مدینہ رسول پہنچا دے، ان کی حفاظت کرے، ان کی نصرت کرے؟ امام کا استغاثہ جب بلند ہوا تو خیمہ گاہ سے رونے کی آواز آئی۔ اچھا ایک بات سنیں، بار بار میں بتا نہیں سکتا، درمیان مسائل کے بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جن کو رد کرنے کی صلاحیت اور اوقات ہماری نہیں ہوتی، اور جن کے اوپر تصدیق کرنے کی بھی صلاحیت ہماری نہیں ہوتی۔ لہٰذا علماء نے اس کا راستہ یہ اختیار کیا ہے، اس کے لیے ایک جملے کا اضافہ کر کے بعید نہیں، ممکن ہے، شاید ہے، یا مثلا حال زبان حال میں اس طرح کے الفاظ سے اسے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم ایسی ایسی باتیں احتیاط کے ملحوظ خاطر ہیں۔ تو بہرحال اسی عنوان سے 2-4 باتیں ہو رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب استغاثہ بلند کیا، اب یہ کچھ اکثریت اتھینٹک ہوتی ہیں لیکن کچھ ایک بات بیچ میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا امام نے جب استغاثہ بلند کیا، خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام جلدی سے خیام میں آئے، پوچھا بہن زینب خیریت ہے؟ کیا کوئی بچہ پھر پیاس کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے؟ کہا بھائی حسین جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ صاحب نحوف والے نے لکھا ہے، یہ ہماری کتاب ہے بڑی عظیم، تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، جناب علی اصغر کو دیکھا، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، نڈھال ہے اور آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ علماء نے اس مقام پہ فرمایا کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جب دریا سے نکالے تو پہلے وہ اچھلتا ہے اوپر، پھر نیچے گرتا ہے، پھر اچھلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر جب اچھلنے کی طاقت ختم ہو جائے مچھلی کروٹ بدلتا ہے، پھر جب کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہ رہے نا، مچھلی ایک طرف کھڑے ہو کر صرف زبان منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، بند کرتی ہے، کھولتی ہے۔ فرماتے ہیں علی اصغر کی کیفیت یہی تھی، منہ کھولتا تھا بند کرتا تھا، کھولتا تھا بند کرتا تھا۔ اچھا اب یہاں پر ممکن ہے
یہاں پر امام حسین نے پوچھا ہو کہ علی اصغر تو لڑ نہیں سکتا، تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا، تو میدان میں کیا کرے گا جا کر؟ تو ممکن علی اصغر نے کہا ہو کہ بابا مجھے لے کر جا کر تو دیکھیں، اگر قیامت تک میں ظلمت کا رخ بدل نہ دوں تو رباب کا بیٹا نہ کہے۔ بہرحال مولا نے جناب علی اصغر کو لکھ لیا، ابھی جانا چاہتے تھے۔ جناب رباب نے کہا مولا تھوڑی دیر ٹھہر جائے، ایک غیر معروف کتاب میں نے پڑھا، مولا تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور علی اصغر مجھے دے۔ علی اصغر لیا، خیمے میں لے گئی اور علی اصغر کو ایک سبز رنگ کا لمبا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور ایک پٹکا باندھا، غالباً ایک چھوٹا سا ہتھیار جیسے سننے میں آتا وہ باندھا، ایک چھوٹا سا ننھا سا سپاہی بنا کر کان میں کچھ کہتی ہوئی لے آئی۔ امام نے پوچھا رباب یہ کیا ہے؟ کہا مولا ماں ہوں، اپنی حسرت پوری کی ہے، مولا جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا، یہ بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ رباب اس کے کان میں آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے 3 وصیتیں کی ہیں۔ علی اکبر پہلی بات تو یہ سن، میں سید زادی نہیں ہوں، میں زینب ام کلثوم نہیں ہوں، میں ہاشمی خاندان کی نہیں ہوں، میں غیر ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ دیکھ علی اصغر جب دادی زہرا کے پاس پہنچنا تو میری شکایت نہ کرنا کہ میں نے تجھے پانی پلا کے نہیں بھیجا۔ علی اصغر اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں حاجرہ سے کم نہ تھی۔ دوسری وصیت یہ کہ علی اصغر جب تم پہنچو نا اپنے جد امجد رسول خدا کے پاس تو کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے سارے اصحاب تیرے بابا کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں تو ہم پانی پئیں، بابا سے پہلے پانی نہ پینا۔ تیسری وصیت یہ کی تھی علی اصغر جب تک تیرے بابا کے یار و انصار زندہ تھے کوئی تیر تیرے بابا کو نہیں لگا ہے، میری وصیت یہ ہے مبادا تیری زندگی میں کوئی تیر تیرے بابا کو نہ لگے۔ آہستہ آہستہ وصیتیں مولا جناب علی اصغر کو لے کر آ گئے۔ اب روایت کے یہ جملے اتھینٹک، امام نے علی اصغر کو یوں بلند کیا، بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی، ایسے یوں بلند کیا کر کے شامی اور کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، اور میرے سنی شیعہ دوستو یہ بہت اہم باتیں سننا ہے، میں جان بوجھ کے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں یہ باتیں بیٹھیں۔ عزیزان من، عزاداران امام مظلوم، مولا نے اٹھایا اور کہا اے کوفیوں شامیوں، اگر تمہاری نگاہ میں قصوروار صحیح، اس بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اسے چند قطرے پانی کا پلا دو۔ پہلے تو لوگوں نے سوچا کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھا یہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق ایک چھوٹا سا پارا ہے، امام نے فرمایا دیکھو میں تم سے اس طرح بےتاب ہو کر اس کے لیے پانی نہ مانگتا۔ ایسا جملہ کہا قیامت تک انسانیت شرم سے سر جھکائے بیٹھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں تم سے 6 مہینے کے بچے کے لیے یوں بےتاب ہو کر پانی نہ مانگتا۔ خدا را محسوس کرنا میری ماں بہن بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ اس بات کو اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ عزادار امام کیا فرماتے ہیں؟ میں تم سے اس معصوم بچے کے لیے یوں بےتاب ہو کر پانی نہ مانگتا، مجبور اس لیے ہوں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ امام نے بچے سے کہا علی اصغر تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے، اتمام حجت کر۔ اب روایت کے یہ جملے ہیں جناب علی اصغر نے اپنے ہونٹ سے خشک زبان باہر نکالی تو شام و کوفہ کی فوج میں ایک ہلچل مچ گیا، لوگ منہ چھپا چھپا کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا اے ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اب اس ملعون نے تیر کمان اٹھایا، اشارہ کرنے لگا، ہاتھ سے گر گیا، پھر اٹھایا اشارہ کرنے لگا، گر گیا۔
تیسری دفعہ جب گرا حسین بن نمیر نے کہا اے ہرملا، عرب کا مشہور تیر انداز ہے، ایک معصوم بچے کے گلے کا نشانہ نہیں لے سکتا، کہا ادھر آ میرے سامنے آ۔ اب اس نے تیر کمان کو پرو کر جب اشارہ کرنا چاہا، حسین بن نمیر سے کہا سامنے دیکھ، حسین کے خیمے کی جانب دیکھ۔ ایک غیر معروف کتاب میں پڑھا کہ فرماتے ہیں معصومین کے اس ارد گرد میں جتنی ہستیاں ہوتی ہیں ان کے کمان الگ ہوتے ہیں۔ اب اس ملعون نے کیا کہا کہ دیکھو میں تیر پھینکتا ہوں، تو امام حسین کے خیام کی جانب نگاہ کر۔ اب جیسے اس نے نگاہ کیا، اس نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی ہے، سر پہ قرآن رکھ کر کہہ رہی ہے او ظالم کچھ تو حیا کر، میرے 3 دن کا بھوکا پیاسا بھائی علی اصغر ہے۔ حسین بن نمیر ملعون نے کہا میں تیرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تو تیر چلا۔ اس نے ہاتھ رکھے اور اس ملعون نے تیر چلایا۔ امام زمانہ کی آواز بلند ہوئی، السلام علی الرضیع الذی ذبح من الاذن الی الاذن، میرا سلام ہو کربلا کے اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان کی جانب ذبح ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ ماتم حسین